سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن أبي حبيبة رضي الله عنها عن أبي حبيبة رضي الله عنه أنه دخل الدار وعثمان محصور فيها وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا أو قال اختلافا وفتنة. فقال له قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله أو ما تأمرنا به؟ قال عليكم بالأمير وأصحابه وهو يشير إلى عثمان بذلك. رواهما البيهقي في دلائل النبوة. امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کی ہے. حضرت ابو حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جن دنوں بلوائیوں نے باغیوں نے ان کے مکان کو گھیر رکھا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ کوئی بات کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، تو انہوں نے اجازت دے دی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر ایک حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ تم میرے بعد بہت فتنہ اور بہت سارے اختلافات دیکھو گے. فتنے کا لفظ پہلے استعمال کیا ہے یا اختلاف کا، بہرحال یہی بات بیان کی کہ بڑا اختلاف ہوگا اور فتنہ ہوگا. تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر آپ اس وقت جب یہ اختلاف ہوگا اور بہت زیادہ فتنہ ہوگا ہم کیا کریں؟ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا علیکم بالامیر و اصحابہ، تم بس اپنے اس امیر کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑ لینا، یعنی تم نے ان کی جماعت کو نہیں چھوڑنا. دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی. ایک اور قصہ ہے لیکن اس کی وضاحت ملتی ہے اس میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ اختلافات کا، فتنے کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ اس دن ایک آدمی حق پر ہوگا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. ایک روایت میں الفاظ ہے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حق پہ ہوگا. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سازشوں کی خبر بھی دے دی کہ سازشیں ہوں گی. چونکہ سازشیں ہوئی تھی، فتنہ ہوگا، حق پر اس وقت کون ہوگا؟ حضرت عثمان غنی. ان کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس لیے لوگوں کے سامنے یہ بات کی تھی کہ جو بھی باغیوں کا ساتھ دینے کا ارادہ کر رہے ہیں یا باغیوں کے حمایتی بنے ہوئے ہیں تو وہ عثمان غنی کا ساتھ دیں، کہ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا علیکم بالامیر و اصحابہ، تمہارے ذمے اپنے امیر کی اطاعت ہے اور ان کے جتنے بھی ہم نوا ہیں، ان کے ساتھی، ان کا ساتھ دینے والے ہیں، انہی کے ساتھ رہنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بھی تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور اس بات کی وضاحت بھی تھی کہ حق پر یہی ہوں گے. اللہ رب العزت ان اصحاب کے بارے ہمیں بھی اپنے نظریات کو، اپنی گفتگو کو درست اور ٹھیک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.